سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کا چوتھا حصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 برس کے قریب ہو چلی اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تک کے تعاملات نے قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی لے کر مکہ سے کوئی 2 میل دور کوہ ہرا کے ایک غار میں جا رہے تھے۔ یہ ایک مختصر سا غار ہے جس کی طول 4 گز، عرض 2.25 گز ہے۔ یہ نیچے کی جانب گہرا نہیں ہے بلکہ ایک مختصر راستے کے بازو میں اوپر کی چٹانوں کے باہم ملنے سے ایک کوتل کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جاتی، قریب ہی کسی جگہ موجود رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے، بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے، کائنات کے مشاہد اور اس کے پیچھے کا فرما قدرت نادرہ پر غور فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے لچر پوش شرکیہ عقائد اور واہیات تصورات پر بالکل اطمینان نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واضح راستہ، معین طریقہ، افراط و تفریط سے ہٹی ہوئی کوئی ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان و انشراح قلب کے ساتھ رواں دواں ہو سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے کار عظیم کے لیے تیار کر رہا تھا۔ در حقیقت جس روح کے لیے بھی یہ مقدر ہو کہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو کر اس کا رخ بدل ڈالے، اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین کے مشاغل، زندگی کے شور، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہم و غضب کی دنیا سے کٹ کر کچھ عرصہ کے لیے الگ تھلگ خلوت نشیں رہیں۔ ٹھیک اسی سنت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھانے، روئے زمین کو بدلنے، خط تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار کرنا چاہا تو رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت نشینی مقدر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خلوت میں 1 ماہ تک کائنات کی آزار روح کے ساتھ ہم سفر رہتے، اس وجود کے پیچھے چھپے ہوئے غیب کے اندر تدبر فرماتے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تو اس غیب کے ساتھ تعامل کے لیے مستعد رہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہو گئی، یہی سن کمال ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے، تو زندگی کے افق کے پارے آثار نبوت چمکنا جگمگانا شروع ہوئے۔ یہ آثار خواب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا۔ اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا، جو مدت نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ کل مدت نبوت 30 برس ہے۔ اس کے بعد جب ہرا میں خلوت نشینی کا 3 سال آیا، اللہ تعالیٰ نے چاہے کہ روئے زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو، چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مشرف کیا اور جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ دلائل و قرائن پر ایک جامع نگاہ ڈال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تشریف آوری، اس واقعے کی تاریخ معین کی جا سکتی ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان مبارک کی 21ویں تاریخ کو دوشنبہ کی رات میں پیش آیا۔ اس روز اگست کی 1 تاریخ تھی اور 610 عیسوی تھا۔ قمری حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن، شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن تھی۔ اذاعہ فی اطلال القرآن، پارہ نمبر 29، 166 اور 167۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ بحقی میں یہ حکایت کی ہے کہ خواب کی مدت 6 ماہ تھی، لہٰذا خواب کے ذریعے نبوت کا آغاز 40 سال کی عمر مکمل ہونے پر
ماہ ربیع الاول میں پیدا ہوا جو آپ کی ولادت کا مہینہ ہے، لیکن حالات بیداری میں آپ کے پاس وہی رمضان شریف میں آئی۔ فتح الباری کا یہ ذکر ہے۔ مورخین میں بڑا اختلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں شرف نبوت و اعداد وحی سے سرفراز ہوئے۔ بیشتر سیرت نگار کہتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، لیکن ایک گروہ کہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ تھا۔ دیکھیے مختصر اسیرہ الشیخ عبداللہ صفحہ نمبر 75۔ ہمارے نزدیک دوسرا قول زیادہ صحیح ہے، یہ رمضان کا مہینہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن 2:185۔ رمضان کا مہینہ ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ یہ ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور معلوم ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے۔ یہی لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ اس ارشاد میں بھی مراد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ ہم نے قرآن مجید کو ایک برکت رات میں اتارا، ہم لوگوں کو عذاب کے خطرے سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ دوسرے قول کی ترجیح کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ماہ رمضان میں ہوا کرتا۔ معلوم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حرا ہی میں تشریف لائے تھے۔ جو لوگ رمضان میں نزول وحی آغاز کے قائل ہیں، ان میں پھر اختلاف ہے کہ اس دن رمضان کی کون سی تاریخ تھی۔ بعض 7 کہتے ہیں، بعض 17، بعض 18۔ دیکھیے مختصر اسیرہ صفحہ نمبر 75 رحمۃ للعالمین میں، جلد نمبر 1:49۔ علامہ خضری کا اصرار ہے کہ یہ 17ویں رات تھی۔ دیکھیے تاریخ خضری صفحہ نمبر 1:69 اور تاریخ تشریع الاسلامی 70-65 میں۔ میں نے 21 تاریخ کو اس بنا پر ترجیح دی ہے کہ حالانکہ مجھے اس کا کوئی قائل نظر نہیں آیا کہ بیشتر سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ آپ کی بعثت دوشنبہ کے روز ہوئی۔ اس کی تائید ابو القتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوشنبہ کے دن کے روزے کی بابت دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا، جس میں مجھے پیغمبر بنایا گیا اور جس میں مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1:368۔ مسند احمد جلد نمبر 5 297 میں، 299 بہقی صفحہ نمبر 4 268 اور 300 میں، حاکم صفحہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 602۔ اور اس سال رمضان میں دوشنبہ کا دن 14، 21 اور 28 تاریخوں کا پڑا تھا۔ ادھر صحیح روایت سے یہ ثابت اور معین ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی تاریک راتوں میں پڑتی ہے اور انہی تاریک راتوں میں منتقل بھی ہوتی رہتی ہے۔ اب ہم ایک طرف اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، دوسری طرف ابو قتادہ کی یہ روایت دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسمبر کے روز مبعوث فرمایا گیا، تیسری طرف تقویم کا حساب دیکھتے ہیں کہ اس سال رمضان میں دوشنبہ کا دن کن کن تاریخوں میں پڑا تھا، تو متعین ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 21ویں رمضان کی رات میں ہوئی، اس لیے یہی نزول کی پہلی تاریخ ہے۔